اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم خود بنا سکتے ہیں، یہ تو بس اگلے لوگوں کے پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم خود بنا سکتے ہیں، یہ قول نضر ابن حارث ابن کلدہ کا ہے، اور یہ انتہائی درجے کی ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ باوجود چیلنج پر چیلنج دینے کے کوئی شخص قرآن جیسا کلام بنا کر نہ لا سکا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال سے یہی مطالبہ فرما رہے تھے، پھر یہ بات کہنا سراسر ظلم تھا۔ یہ تفسیر صافی صفحہ 197 پہ لکھا ہے، اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اصل میں کافروں کا یہ قول دھاندلی کے طور پر تھا، اپنے کھسیانے پن اور عاجزی کو چھپانے کے لیے تھا، کسی اہم بات کو کم اہم بنانا نفسیاتی اعتبار سے احساس کمتری کے سبب سے ہوتا ہے۔ قرآن کے مسلسل تعزیانوں کے باوجود کہ قرآن کے مثل لا سکتے ہو تو لاؤ، پھر یہ کہنا کہ ہم لا سکتے ہیں پھر بھی نہ لا سکنا کتنی بڑی شکست ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ یہ قول نضر بن حارث بن کلدہ کا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں بھی اس جیسا کلام کہہ سکتا ہوں۔ یہ جنگ بدر میں اسیر ہو کر آیا تھا، خوبصورت جوان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ شب جمعہ ہے، میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جمعہ کا دن امام سے مخصوص ہے۔ نماز خدا سے رابطے اور قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ معرفت کے ساتھ ادا کیا جانے والا ہر سجدہ اور ہر رکعت اسے اپنے پروردگار سے نزدیک کرتے ہیں اور شیطان سے دور لے جاتے ہیں، اسی لیے انسان نماز کی وجہ سے برائی سے دور رہتا ہے۔ پس نماز انسان کو رسوائی سے بچاتی ہے اور شیطان کو رسوا کرتی ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حدیث ہے کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ بہت ساری چیزیں انسان کے مستقبل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، جیسے مخفی طور سے صدقہ دینا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، اگر خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کو چھپا کر فقراء کو دو گے تو تمہارے لیے یہ چھپا کر دینا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اس کے ذریعے خدا تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح قرض دینا۔ سورہ مبارکہ تغابن کی آیت نمبر 17 ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے تو خدا اسے تمہارے لیے 2 برابر کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، یعنی دگنا اس کا اجر ملے گا۔ گناہان کبیرہ سے پرہیز کے بارے میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر گناہان کبیرہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچو گے تو ہم تمہارے دوسرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ بیماری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہاء الانوار کی جلد 67 صفحہ 244 پر حدیث ہے کہ بیماری کے وقت کی گھڑیاں گناہوں کے اوقات کو ختم کر دیتی ہیں۔ دعا انبیاء علیہ السلام کا ہتھیار ہے۔ کیا میں تمہیں ایسے ہتھیار کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہارے دشمنوں سے بھی بچائے اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی بچائے اور تمہارے رزق میں بھی اضافے کا موجب بنے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے۔ تو لوگوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن اپنے رب سے دعا مانگا کرو، کیونکہ مومن
کا ہتھیار دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔